آپ نے جب شادی کی بات کی پہلے کی تو کزن، تو میں اس ٹاپک پہ ذرا اوپنلی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کزن میرجز پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور پاکستان میں آج بھی یہ ہوتا ہے؟ اچھا، ہماری فیملی میں بھی یہی ہوتا ہے. خیر میں نے الحمدللہ بیک آؤٹ کر لیا تھا تو میں کامیاب ہو گیا. اور میں کامیاب، میں نے بیک آؤٹ صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنے سسٹرز کے لیے کیا تھا. ہماری فیملی میں ہوتا تھا وٹا سٹا. تو اب میں نے کہا، میں نے ابو کو کہا مجھے کوئی ایشو نہیں، میں کر لوں گا. لیکن میری بہنیں لاہور میں رہتی ہیں، لاہور میں اچھی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیے ہیں، اور جن کے ساتھ ہونی تھی انہیں اردو باقاعدہ اردو بولنی بھی نہیں آتی تھی. گاؤں کے رہنے والے تھے، ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے. تو میں نے کہا یہ نہیں پاسبل. ادروائز ہوتا یہی ہے، ہمارے گاؤں میں بھی آج بھی یہی ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ظاہر ہے یہ پیرنٹس کا آف کورس ڈیسیژن ہوتا ہے. یہ تو فرسٹ کزن سے شادی ہوئی، اور ایکچولی ہماری فیملی میں ذرا ان یوزول بھی تھا. اس سے پہلے شاید کسی نے اس طرح، کیونکہ بڑی ایجوکیٹڈ فیملی ہے، سارے ڈاکٹرز ہیں، تو اس وجہ سے بھی زیادہ کزنس میں ایز سچ رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن کزن میرج اب مطلب میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ میں نے کتاب میں بھی اس پہ اتنا تفصیلاً لکھا ہے کہ جب آپ کسی جو آپ کے ارد گرد سیاسی پس منظر ہوتا ہے نا، اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. تو ضیاء ایرا میں ہمیں مطلب ایک ڈفرینٹ سوچ تھی. اب میں سوچ بھی نہیں سکتی کزن میرج کا. اب میرے بچوں کے سامنے مطلب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اس وقت ہمیں بڑا نارمل سی بات لگتی تھی. And I don't think it is because of a cousin marriage. I think obviously cousin marriages میں because میں تھیلیسیمیا پہ بھی اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں. cousin marriages اور جب ایک رواج ہی بن جائے، میرا خیال ہے کہ اس میں ہیلتھ رسکس اتنے زیادہ. اور پھر آپ نے جیسے وٹا سٹا والی بات کی کہ یہ پھر مطلب کہ اگر ایک شادی نہیں چل رہی یا ایک طرف اولاد نہیں ہے تو آپ، یہ میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اور آف کورس جب میں طلاق کی طرف گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ فیملی نے بڑا مائنڈ کیا، کیونکہ میں ہوں بھی فیملی میں سب سے چھوٹی. تو بڑے کزنس وغیرہ نے کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. بعد میں ان کے بچوں کے ساتھ بھی، ان کی فیملیز میں بھی ہوا، لیکن اس وقت لوگوں نے کافی مائنڈ کیا کہ جو بڑے کزنس وغیرہ تھے، ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی. تو آئی تھنک ایک کزن میرجز کی وجہ سے فیملی میں تو مسائل بہت ہو جاتے ہیں نا. بالکل. آپ کا تو گھر گیا ساتھ 3 4 5 اور گھر بھی جو قریب کے ہوتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان ون سینٹینس میں اس کے کمپلیٹلی خلاف ہوں. نہیں، میرے پاس ڈاکٹرز بھی آتے رہتے ہیں، میں ان سے بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ بھی ڈسکریج کرتے ہیں اس کو میڈیکلی. جیسے کہ آپ نے تھیلیسیمیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. ہمارے پشتون اور جو بلوچ ایریاز ہیں وہاں پہ میں جب کام کر رہی ہوں تو بچوں میں جو یہ تھیلیسیمیا اور یہ اس قسم کے پھر RH فیکٹر کی وجہ سے بھی مطلب یہ بہت زیادہ رسکس ہیں. اور پرٹیکولرلی ان فیملیز میں جہاں نسل در نسل آپ کی انٹر میرجز ہو رہی ہیں. آپ UK میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پوری فیملیز. تو یہ بڑا اچھا بھی ہے ایکچولی، اس لیے بھی اچھا ہے، ہمارے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو نا اپنی برادری سے باہر، اپنے طبقے سے باہر، اپنی نسل سے باہر، ریشل اوریجن سے باہر ضروری ہے. بیکاز آپ کے بچے پیارے بھی زیادہ ہوں گے، انٹیلیجنٹ بھی زیادہ ہوں گے. یہ مطلب اسی طرح سے آگے بڑھے. ایکسپوجر ہوتا ہے. آپ پہلے آپ ایک ہی فیملی میں رہتے، پھر آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا جلنا. اچھا، اب تھوڑا سا یہاں پہ ہم اس پہ آتے ہیں جو آپ کی کرنٹ میرج ہے. بہت زیادہ ایج ڈفرینس ہے، لوگ تو آپ کو ماں بیٹا بھی کہتے رہتے ہیں فیس بک پہ، انسٹا پہ. تو اس پر میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا کھل کے بات کریں کہ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ نہیں، I took this decision because میں انسان کو مطلب جینڈر میں یا ایج اسپیسیفک نہیں دیکھتی. مطلب میں اب آپ کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کون ہے. میں انسان کو انسان کے اوپر جج کرتی ہوں. تو میری کمیونیکیشن میرے ہسبینڈ سے بہت اچھی ہوئی، اور مجھے لگا کہ پہلی دفعہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں، اس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، بلکہ وہ میرے جو جملے ہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں. اکثر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذرا لمبی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ آرٹ میں یہ ایئر تھا، یا سائنس میں یہ ہوا ہے، یا کوئی ایسی بات. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو چیزیں پڑھتے رہے تھے وہ میں پڑھتی رہی ہوں. پھر ان کی جو فیملی ہے وہ میری فیملی سے بہت ملتی جلتی ہے. اور یہ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، میں پشتون اور جو ہوں وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بھی سملیرٹی ہوگی. ایج I don't think it really matters. اگر آپ کی کمیونیکیشن ہو، اگر آپ کی کسی سے، اور یہ میاں بیوی کے رشتے میں یا امپلائر امپلائی میں یا دوستوں میں بھی کبھی کبھی آپ کی اپنی جو ایج گروپ ہوتا ہے اس سے آپ کی نہیں بنتی.
تو اب یہ جو کرٹیسزم آتی ہے بڑی عجیب بات ہے. کل بھی کسی نے کہا کہ وہ ماں بیٹا, تو میں نے کہا کیا آپ مطلب اوپر انہوں نے اپنے پروفائل پہ یا محمد یا حسین لکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں ان کی سننا نہیں ہے کیا یہ, کیا آپ یہ جرت کر سکتے تھے ایسی بات سوچنے کی؟ تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک زبردست اگزامپل ہے جس کو ہم فالو نہیں کرتے, تو یہ صرف پکچر لگانے تک یا کوئی آیت لگانے تک نہیں, آپ کو اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے. تو جس کی اجازت ہے, شریعت میں اجازت ہے, اینڈ آئی تھنک کہ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے سے اولڈر خواتین سے شاید لگے کہ ان سے رشتہ ہمارا اچھا ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے فیملی کی وجہ سے اور خواتین کی وجہ سے تو یہ بات کرنا کہ کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی عمر میں بڑا ہے یا کوئی مختلف نسل سے ہے, باہر برادری سے, یہ باتیں یہ بہت ہی دقیانوسی باتیں ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایز لانگ ایز آپ کی اچھی گپ شپ ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں آج میں کروں گی تو اور لوگ ہمت کریں گے اینڈ دے ول سی کہ یہ ہو سکتا ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اچھی بات آپ نے کی